فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 173، اور بیان جاری ہے سورہ کوثر کے بارے میں۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ۔ اہل سنت کی بعض روایات کے برعکس کہ جن میں کوثر کے معنی خیر کثیر نقل ہوا ہے، شیعہ روایات میں سے کسی ایک روایت میں بھی کوثر کے معنی خیر کثیر نقل نہیں ہوئے۔ بعض شیعہ مفسرین نے کوثر کے معنی خیر کثیر کیا ہے، در حقیقت یہ معنی اہل سنت تفسیروں اور روایات سے نقل کیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں تو اس صورت میں جو اشکالات اہل سنت نظریات پر وارد ہوتے ہیں وہی اشکالات یہاں پر بھی وارد ہوں گے۔ شیعہ مفسر جناب طبرسی نے کوثر کے معنی خیر کثیر سے نقل کیے ہیں۔ کیا ان کے پاس اہل سنت روایات کے علاوہ کوئی دوسری دلیل موجود نہیں ہے؟ لہذا شیعہ روایات اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہو۔ یہ معنی دراصل اہل سنت روایات اور علماء کے بیانات سے متاثر ہو کر بعض شیعہ مفسرین نے کچھ شیعہ تفسیری کتب میں نقل کیے ہیں۔ اہل سنت روایات میں بھی کوثر سے متعلق بعض اختلافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جناب بخاری کی پہلی روایات میں کوثر کو ایسا خیر جانا گیا ہے جو خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور جناب بخاری کی دوسری حدیث میں کوثر کو خیر کثیر جانا گیا ہے جو خدا نے اپنے رسول کو دی تھی۔ ان دونوں روایات میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، نہ یہ کہ انہوں نے روایات سے سمجھا ہو بلکہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ ان دونوں روایات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب ابن عباس کی بات کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کا اجتہاد تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف استناد دیتا، لیکن بظاہر اس طرح کا استناد دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ابن عباس کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے الکوثر کے بارے میں تفسیری بیان دیا ہے۔ وہ الکوثر کی تفسیر کے در پہ ہے، نہ کہ اس کے معنی کے، کیونکہ ابن عباس نے الکوثر کے بارے میں کہا کہ اور یہ ایک تفسیری بیان ہے کہ اس نے اس کلام کو کوثر کے معنی کو بیان نہیں کیا ہے، جیسا کہ بعض اہل سنت مفسرین اور محدثین نے ایسا گمان کیا ہے۔ جناب سعید بن جبیر کے جواب میں بھی یہی تفسیری قرینہ پایا جاتا ہے کہ یعنی خیر کا مصداق جنت کی نہر ہے، نہ کہ الکوثر کے معنی خیر ہو۔ مفسر عالی قدر جناب طبرسی نے بھی یہی کہا ہے، اور جناب ابن عباس نے کوثر کی تفسیر خیر کثیر کی ہے، اور یہ روایت موجود ہے تفسیر جوام الجامع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 629 پر۔ عرب ہر اس چیز کو کوثر کہتے ہیں کہ جس کا عدد، مقدار اور شرف زیادہ ہو، یا الکوثر موصوف ہے اور اس کی صفت محذوف ہے،
اور وہ محذوف الخیر ہے، یعنی الخیر الکوثر ہے، اور یہ روایت ہے محمود صافی میں موجود۔ احمد فیومی نے کوثر کو باب فوائل سے جانا ہے، اور ان کی یہ روایت مصباح المنیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ کوثر کے خیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ خیر کثیر خود کوثر کے ایک مصداق ہے، لیکن ہماری بحث کوثر کے معنی میں ہے، اور اس کے معنی خیر یا خیر کثیر ہونا ناقابل قبول ہے، کیونکہ کوثر کے لفظ میں خیر کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تابعین کے دور میں حتیٰ نہر جنت کا کوثر کے مصداق ہونا اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں ایک احتمال کی حد تک تھا۔ اس زمانے کے تمام افراد کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ کوثر جنت کی نہر ہے، بلکہ بعض تابعین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ یہ بات عجیب ہے کہ سوال کرنے والا ابو بشر جو کہ خود تابعی ہے، وہ خود نہر کو کوثر کے مصداق نہیں سمجھتا، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ جناب ابو بشیر کے جواب میں جناب سعید بن جبیر نے بھی نہر جنت کو خیر کے مصادق میں سے جانا ہے۔ الکوثر کا مصداق نہر ہے، اور یہ مطلب الکوثر کے معنی سمجھنے میں انتہائی اہم ہے کہ جناب ابو بشر نے نہر جنت کو الکوثر نہیں جانا، بلکہ نہر جنت کو خیر کے مصداق میں سے شمار کیا ہے، اور یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب سعید بن جبیر نے بھی کوثر کے بارے میں تفسیری اور اجتہادی بیان دیا ہے۔ اس نے بھی اپنی طرف سے جنت میں ایک نہر کو خیر کا مصداق جانا ہے، اور اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں دی ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس کا شخصی اجتہاد شمار ہوگا، اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا۔ قابل تأمل بات یہ ہے کہ یہ قول کسی بھی صحابی کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی روایات ہوتی تو وہ اس سے استناد ضرور کرتے۔ تابعین کے زمانے تک نہر یا خیر کثیر کے کوثر کے مصداق ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں تھی، اور اس مدعا پر کوئی قرینہ بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ البتہ فقط وہی جناب ابو بشر کا مشہور جملہ کہ نہر فی جنہ، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہر ہے جنت کی، یہی پایا جاتا ہے کہ یہ جملہ کوثر کی تفسیر میں جناب ابن عباس سے نقل ہونے والی جناب امام بخاری کی دونوں روایت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ نہر جنت کوثر ہے۔ اس روایت میں ایک اور قابل تأمل نقطہ یہ ہے کہ یہ گفتگو دو اسلامی اور تابعی شخصیت کے درمیان انجام پائی۔ ایک نے کچھ لوگوں کو کوثر کو نہر قرار دینے کی طرف نسبت دی کہ کچھ لوگوں کا تصور تھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اور دوسرے یعنی جناب سعید بن جبیر نے جناب ابو بشر کے جواب میں حضرت ابن عباس سے استناد کیا، اور اس عبارت کے الخیر الذی عطا اللہ ایاہ کو بینہ نقل کیا ہے، اور نہر کو کوثر کے مصداق نہیں جانا بلکہ خیر کے مصادق سے بیان کیا ہے۔ یہ وہ باریک نقطہ ہے جس کی طرف کسی بھی شیعہ یا سنی مفسر یا محدث نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، حالانکہ آیت کے کشف کے معنی کے لیے اس نقطے کی طرف توجہ دینا نہایت اہم ہے۔ اہل سنت کی بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر ہے، لہٰذا جناب انس کی روایت میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ آتدرون ما هو الکوثر، یعنی اس روایت میں خیر کثیر خلق کثیر کے معنی میں ہے، اور ممکن ہے کہ بعض نے اسی خیر کثیر کو کوثر کے لیے استعمال کیا ہو اور پھر ایک مدت کے بعد کوثر کے عنوان سے بیان ہوا ہو۔ اس روایت میں سورہ کا محل نزول مدینہ بیان ہوا ہے، کیونکہ مسجد نبوی سے کنایہ ہے، اور مسجد نبوی مدینے میں ہے، اور سورہ کا سبب نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعض کے سامنے سو جانا بیان ہوا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے علاء الدین علی بغدادی
लुबाब तावील फ़ी मायने तंजील, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 483 पर है। जनाब अलाउद्दीन बगदादी कहता है कि जनाब अनस की यही रिवायत जनाब मजलिसी ने भी नकल की है, अलबत्ता इसकी रिवायत की थोड़ी इबारत मुख्तलिफ है। जनाब अनस की इस रिवायत के मुकाबले में इनसे एक और रिवायत नकल हुई है कि जिसमें आया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने मुझसे फरमाया मुझे कौसर अता हुई है। मैंने कहा कौसर क्या है? कहा जन्नत में एक नहर है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जितना फासला है। जो भी इससे पिएगा इसे प्यास नहीं लगेगी, जो भी इससे वज़ू करेगा वो परेशान नहीं होगा, और जो भी हमारे पैमान को तोड़ेगा वो इससे सैराब नहीं होगा, और ना ही वो शख्स सैराब होगा कि जो मेरी अहले बैत को कत्ल करेगा। और ये रिवायत जलालुद्दीन सियूती अलदारुल मंसूर फ़ी तफसीरुल मासूर, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 402 पर मौजूद है, और महमूद आलूसी रूहुल मायनी फ़ी तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 479 पर भी मौजूद है। इस रिवायत में मतन के लिहाज से कोई मुश्किल नहीं है, और ये रिवायत बतौर सरी और वाज़े ऐलान कर रही है कि अहले बैत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पैगम्बर के कातिलीन कौसर से महरूम रहेंगे और इससे सैराब नहीं होंगे। गोया अपनी इतरत की मज़लूमियत के बारे में ख़बर दी है कि वो मेरी उम्मत के हाथों कत्ल होंगे। सूरह कौसर मक्की सूरों में से है जो बेअसत के आगाज़ में नाजिल हुआ है। खुदावंद मुताल बेअसत के आगाज़ में ही कुछ बिदत गुजारों के बारे में ख़बर दे रहा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के मुंतज़िर थे, और इस तरह की ख़बर देना कुरान करीम के गैबी एजाज़ में से शुमार होता है। इस बात पर तवज्जो होनी चाहिए कि अगर कौसर को खैर कसीर के मायने में लिया जाए तो इस सूरत में इसका कोई मुअय्यन मिस्दाक नहीं होगा, बल्कि हर वो चीज़ कि जिस पर खैर का इतलाक़ हो वही कौसर का मिस्दाक होगा, और ये असबाब नुज़ूल वाली रिवायात के ख़िलाफ़ है। सूरह में कौसर की जगह अल कौसर ख़ास मसादिक़ की तरफ इशारा हुआ है, जैसा कि रजल उमूमियत रखता है, लेकिन अल रजल एक मुअय्यन मिस्दाक की तरफ इशारा है, यानी हाजा अल रजल हाजा, लिहाजा अल कौसर बमायने हाजा अल कौसर है, और दुनिया में तमाम खैरात यानी खैर का मंबा और सरचश्मा हयात तैयबा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। एहतमाल है कि हदीस ही उम्मे अबीहा की दलालत ऐसे मतलब पर हो, और अल कौसर यानी जिसमें कसरत की खासियत पाई जाए, यानी अल कौसर की खासियत यह है कि इसमें खैर कसीर पाई जाए। और ये रिवायत मोहम्मद बाकर मजलिसी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 19 पर है। आखुंद खुरासानी ने किफ़ाया में अल को हाजा के मायने में लिया है। इस सूरत में अल कौसर के मायने हाजा अल कौसर होगा। इस किस्म के नज़रिए का लाजमा यह है कि सूरह के नुज़ूल से पहले ही यकीनन कौसर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा चुकी हो, वरना हाजा अल कौसर के कोई मायने नहीं होंगे, या मायने के या मगनी के कौल के मुताबिक या मुगनी के कौल के मुताबिक अलिफ लाम अहदी हो, और अल कौसर में अल अहद ज़हनी हो कि जैसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले देखा हो और उनके जहन में मौजूद हो, और अब उसकी तरफ इशारा हो कि ये वही कौसर है कि जो पहले देख चुके हों, और ये चीज़ पहले ही तुम्हारे जहन में थी। अगर दूसरे मसादिक़ को भी इसी तरह फ़र्ज़ किया जाए, जैसे नबुव्वत, शिफ़ात, वही, शरह सद्र और इल्म, तो ये ऐसी सिफ़ात हैं कि जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान मुश्तरक हैं, फ़कत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास नहीं है। सूरह का सियाक़ अता के एक फ़र्द में मुनहस्सिर होने पर दलालत करता है, और अल्लाह ताला ने ऐसी अता पर नमाज और क़ुरबानी की सूरत में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मख़सूस शुक्र को वाजिब करार दिया है।
کوثر کے معنی خیر کثیر ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، اور یہ قرآنی آیات کی روح سے ایک غیر مقبول نظریہ ہے جس پر کوئی علمی متقن اور مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، اور مفسرین نے اس سورے کو کھولنے کی اور کشف معنی کی زیادہ کوشش نہیں کی ہے۔ اس طرح غور و فکر کے بغیر ہی یہ معنی ایک مسلم اور مضبوط معنی کے طور پر سب نے قبول کیا، جبکہ اس معنی کو قرآن کریم خود قبول نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم نے حکمت کو خیر کثیر کا مصداق قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند متعال نے حکمت کی نسبت غیر انبیاء کی طرف دی ہے۔ من یشاء عام ہے، لہٰذا اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوثر کو خیر کثیر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سورہ میں موجود احسان اور خصوصی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز اور قربانی کا طلب کرنا خیر کثیر کے معنی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے حکمت کو خیر کثیر کا مصداق جانا ہے، اور تعلیم کے ساتھ حکمت کی تعلیم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین وظائف میں سے قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت کی تعلیم کے لیے مابعوث کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس صورت میں اگر کوثر کے معنی یا اس کے مصداق کو خیر کثیر قرار دیا جائے تو تحصیل حاصل لازمی آتا ہے، کیونکہ حکمت جو کہ خیر کثیر ہے وہی خیر ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، اور پھر دوبارہ یہی خیر کثیر کوثر کی شکل میں الفاظ بدل کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتانے اور نماز و قربانی کا مطالبہ کرنے یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اس بات کی طرف بھی قاری کی توجہ ضروری ہے کہ کوثر میں خیر کثیر ہے، لیکن خیر کثیر کوثر کا مصداق نہیں ہے، اور یہ حقیقت قرآن کریم میں تدبر کرنے والوں کے لیے آشکار اور واضح ہے۔ خیر کثیر وہی حکمت ہے، اور روایات کے مطابق حکمت وہی فقہ دین یعنی فہم دین ہے، اور یہ روایت ہے سلیمان اجلی الفتوحات الہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 417 پر۔ خداوند متعال نے اس طرح کی فقہ اور فہم دینی معاشرے کے بہت سارے افراد کو عطا کی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جن کے پاس فقہ دینی موجود تھی اور موجود ہے، لہٰذا وہ خیر کثیر کے مصداق ہیں۔ اس بنا پر کوثر کا وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سا اختصاصی امتیاز ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کوثر کو اس میں علم جانا ہے کہ جس کی آخرت میں نہر ہے، اور یہ روایت جو ہے محمود صافی الجدول فی العرب القرآن جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 414 میں موجود ہے۔ اور دنیا میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک سے تفسیر کی گئی ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء نے الکوثر کو جنت میں نہر کے لیے اس میں علم قرار دیا ہے جو فاعل کے طور کے وزن پر ہے اور کثرت کے معنی میں ہے، لیکن یہ مفسرین دنیا میں الکوثر کے بارے میں خاموش ہیں۔ اگر کوثر سے مراد خیر کثیر ہو تو اس صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سا امتیاز قابل تصور ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم خیر کثیر عام مومنین کو بھی دے رہا ہے، دیے جانے کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو، اور اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ
مبینہ بدکاری کی مرتکب ہوں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کثیر بمعنی جمی نہیں ہے بلکہ ایک چیز کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کثیر کے مقابلے میں قلیل ہے جو غیر کثیر کو شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ایک قرآنی کلمے کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے تفسیر میں فقط کلمے کے لغوی معنی کو قضاوت کے لیے معیار قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ لغت میں ایک کلمے کے لیے ایک یا چند معنی ذکر ہونے ہوں لیکن قرآن میں وہ معنی مراد نہ ہو، جس طرح کلمہ امت لغت میں قصد کرنے کے، اور یہ جو تفسیر ہے ابن منظور لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 22 پر، اور حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اس کلمے کے لیے متعدد معنی ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ نسیان اور فراموشی کے معنی میں ہے، یعنی ادکرا بعد امتن، یعنی نسیان اور فراموشی کے معنی میں ہے۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 128 میں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمہ لک میں امت پیشوا کے معنی میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کأن انسان امتن واحدہ میں امت ملت کے معنی میں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ان ابراہیم کان امتن میں امت فرد واحد کے معنی میں ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 میں ولما ورد ماء مدینہ وجدا علیہ امتن من الناس، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ میں امت کا اطلاق گروہ پر ہوا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودٍ میں امت کا اطلاق زمان پر ہوا ہے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون میں امت دین کے معنی میں ہے۔ ان موارد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں ہر جگہ امت کے لغوی معنی کو یعنی قصد کرنا مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اگر کوئی مفسر یا شخص امت کے لغوی معنی کو ان تمام مورد میں استعمال کرے تو یہ غلط تفسیر ہے۔ قرآن میں اس کے متعدد اور مختلف معنی ذکر ہوئے ہیں، اور اس طرح کے موارد میں فقط قرآن کے ذریعے ہی کلمے کے حقیقی اور اصلی معنی کو مشخص کیا جائے گا۔ اس جیسے تمام موارد میں ایک قاعدہ کلی ہے، لہٰذا کلمہ الکوثر میں بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ فرقین کے مفسرین کی تاکید کے باوجود کہ الکوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، میری نظر میں ممکن ہے کہ اسی طرح کے معنی درست نہ ہوں، کیونکہ کثیر خود ایک مستقل معنی رکھتا ہے، اور قرآن میں کسی مقام پر بھی لفظ کثیر الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، جبکہ الکوثر الف لام کے ساتھ ہے۔ پس کیا ضرورت ہے کہ ہم الکوثر کو کثیر کے معنی میں قرار دیں؟ روایات میں بھی بعض مقامات پر کلمہ خیر الگ اور بالکل علیحدہ آیا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں خیر اور کثیر دونوں علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں، اور ہر دو اپنا مستقل معنی رکھتے ہیں۔ خیر کے معنی کثیر کے نہیں ہیں اور کثیر کے معنی خیر نہیں ہیں۔ اگر الکوثر کے معنی الخیر الکثیر تھا تو کیوں کر الکوثر کی جگہ الخیر الکثیر کو استعمال نہیں کیا گیا؟ کلمہ الکوثر میں کیا راز مخفی ہے؟ حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوثر میں خیر کثیر سے زیادہ ظرفیت پائی جاتی ہے۔ کوثر اس خاص عطا کی وجودی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو قیامت تک دین کے دشمنوں کو ابتر کرے گی، نہ یہ کہ کوثر کا خیر کے مصادق پر اطلاق ہو۔ ان دونوں مفاہیم میں فرق پایا جاتا ہے۔
کوثر پر وزن فوائل میں کثرت کی خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن خیر کثیر میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ مطالب ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ خیر کثیر کے مصادق بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس میں کثرت کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہو۔ کوثر کا مصداق ایک ہی ہے، جبکہ اس میں بہت زیادہ ظریفیت پائی جاتی ہے، اور اس ایک مصادق کے وجود سے ایسی کثرت صادر ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مذکورہ شواہد کو نظر رکھتے ہوئے کوثر کے معنی خیر کثیر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک مسلط کردہ معنی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر کوئی ٹھوس دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گہرے اور حقیقی معنی کو تلاش کریں۔ البتہ اگر الکوثر کو اس میں علم قرار دیں تو اس صورت میں اس کے معنی جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس کا مصداق ڈھونڈنا ہوگا، کہ جیسا کہ اس میں اسم عیسیٰ یا موسیٰ اسم علم ہے، اور اس کے معنی کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ان لفظوں کے مصادق معین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کوثر اس میں علم ہونے کی صورت میں اس کے مصداق کو معین کرنا نہایت ہی اہم مسئلہ ہوگا۔ اور اس کا مصداق کون ہے اور کیا ہے؟ بعض شیعہ روایات میں ایک قرینے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوثر سے مراد خیر ہے، اور خیر ایک ایسی نہر ہے جو کوثر سے نکلتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جو کوثر سے نکلتی ہے، اور کوثر ساق عرش سے نکلتا ہے۔ اور یہ روایت ہے شیخ صدوق معین الاخبار صفحہ نمبر 182، ملا محسن فیض کاشانی تفسیر الصافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116 پر۔ بعض روایات میں کوثر کے معنی خیر کیا گیا ہے اور بعض میں خیر کثیر کیا گیا ہے، اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اس روایات سے مربوط ہو، کیونکہ خیر کی نہر کوثر سے نکلتی ہے، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان روایات میں تبدیلی واقع ہوئی ہو اور نقل یہ معنی ہوئے ہوں، اور خیر کو اسی کوثر کے عنوان سے بیان کیا گیا ہو۔ فرقین کے بعض دوسرے اقوال صفحہ نمبر 190 ہے۔ فرقین کی زیادہ تر کتب میں کوثر کے پہلے 4 معنی کو نقل کیا گیا ہے، لیکن فرقین کے بعض تفسیری، حدیثی اور روانی کتب میں کوثر کے ان 4 معنی کے علاوہ بھی کچھ معنی اور مصادق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے زیادہ تر معنی اہل سنت مفسرین کے ذریعے نقل ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: شفاعت، کعبہ، قرآن، اصحاب، پیروان کی کثرت، توحید، تفسیر قرآن اور تخفیف شرع، ایثار، اسلام، رفعت، ذکر، نور قلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معجزات پروردگار، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین میں ثقہ، یومیہ نمازیں، امت کے علماء، حکمت، بہت زیادہ فضائل، مقام محمود، استجابت دعا، بڑے کام، حسن خلق، خود سورہ کوثر، تمام نعمتیں، دشمنوں پر غلبہ، تفسیر قرآن اور دنیا اور آخرت میں خیر، یعنی اتنے زیادہ اقوال ہیں۔ تنقیدی جائزہ: اس طرح کے معنی یا مصادق کو بیان کرنے میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک معنی یا مصادق کی نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف نہیں دی گئی ہے، جو قرآن کے اصلی وارث ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو سورہ کے نزول کے وقت موجود تھے اور نزول پر گواہ تھے۔ اور یہ روایت ہے کی نہیں لکھا حاشیے میں، سورہ کے نزول کے وقت موجود تھے اور نزول پر گواہ تھے کی نسبت کی طرف بھی نسبت نہیں دی گئی۔ یہ اقوال سورہ کے سبب نزول کے بارے میں نقل ہونے والی روایات کے مخالف ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقطوع نسل اور ابتر کے عنوان سے خطاب کریں اور خداوند متعال ان کے طعنوں کے جواب میں کہے کہ میں نے تمہیں نبوت دی ہے، معجزہ دیا ہے، دین میں تفقہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، نماز پنجگانہ دی ہے
اور یہ دونوں تفسیریں آپس میں کوئی ربط نہیں رکھتی۔ اگر اسباب نزول کی روایات نہ ہوتی تو شاید قابل توجہ بات تھی، لیکن ہمارے پاس اسباب نزول کی روایات ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعویلات صحیح نہیں ہیں۔ ابتر اور کوثر کے درمیان ارتباط ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کے اقوال میں یہ ارتباط دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ اقوال آیات کے سبب نزول کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے اور سبب نزول والی روایات کے ساتھ بظاہر تعارض رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کوثر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ان تمام مصادق میں سے بہت سارے مصادق خداوند متعال نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ غیر انبیاء کو بھی عطا کیے ہیں۔ اس قسم کے امتیازات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختصاصی امور میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختصاصات سے شمار کریں جبکہ وہ چیز ایک عام انسان کو بھی دی جا چکی ہو؟ اس طرح کی تفسیر بالرائے کے اتمم مصادق میں سے ہے اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بھی نقل ہوئی ہے کہ جو شخص داخلی اور خارجی قرائن کے بغیر اپنی شخصی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اور یہ روایت ہے فخر الدین رازی مفاتیح الغیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 148، فیض کاشانی ملا محسن تفسیر الصافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر۔ اس طرح کی تفسیر میں قرآن کی مہجوریت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ چیز اسلامی معاشرے کے لیے خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ قرآن کی مہجوریت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں قیامت والے دن بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں اپنی امت کی شکایت بارگاہ الہی میں کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ پیش کیا ہے ہم نے۔ اپنی طرف سے آیت قرآن کے لیے مصادق بنانا، من گھڑت معنی کرنا، غلط مفاہیم کا انتخاب اور اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا مہجوریت قرآن کے مصادق میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں بھی اس طرح کی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔